تو اس ضمن میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اپنے ہی دور اقدس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ مختلف روایات کے مطابق ان کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے وصیت کی کہ میرے بعد آپ نے 100 غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے مرنے کے بعد، اور یہ وصیت اپنے والد صاحب کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ میرا صحابی تھا، نہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو جو کچھ آپ خرچ کرتے یا یہ غلاموں کو آزاد کرتے تو اس سے فائدہ ہوتا، کاش کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ جو میں اپنے چھوڑ کے آیا، اپنی اولاد کو، بچوں کو، دوست احباب کو، اور میں وہ جیسے ڈوبنے والا ہو اسی طرح وہ سہارے کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو جو کچھ پڑھ کے بھیجا جاتا ہے اسے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو کچھ آپ سے گزارش کرنی ہے اس ضمن میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے ان کے لیے جو کچھ آپ نے کیا یا آخر تک اپنی ساری زندگی ایک مشن بنا لیں کہ ہم اپنے رفتگان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے، جانے والوں کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ حق ہمارا خود اپنا ایک حق ہے کہ جسے ہم ادا کریں گے تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بلکہ مرنے کے بعد ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی قبر کو بہشت بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نیک نہ ہو تو اللہ نہ کرے تو اسے اس کی قبر جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اب ہمیں اپنی قبر کو یا آخرت کو بنانے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ٹولے ہوں گے قیامت والے دن۔ ایک وہ جو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کافر مشرک ہیں، اور ایک ٹولہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے بہشت میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ ٹولہ جو ہوں گے تو مسلمان لیکن ان کا حساب ہوگا۔ اب جو بغیر حساب میں بہشت میں جانے والے ہیں وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 3 طبقے جو ہیں آخری، یہ قیامت تک چلیں گے۔ تو یہ ان میں لوگ آتے رہیں گے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن باقی جو ہیں وہ صدیقین، شہداء، صالحین اپنے اپنے وقت کے مطابق آتے رہیں گے۔ وہ بھی ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے بہشت میں بھیجے جائیں گے۔ اب اس محفل میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے اچھے مشوروں کے حوالے سے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ تو ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں آج کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور نماز کا حق ادا کریں گے۔ نماز کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نماز پڑھا کرو تو اس خیال میں گم ہو جایا کرو گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی یہ تو ضرور سمجھا جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے نماز کا حق ادا کیا تو یقینی بات ہے کہ جب آپ نے نماز کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ جب آپ نے اس کا حق ادا کیا تو پھر یہ بھی حق نہیں چھوڑ دیا آپ کو برے کاموں سے، بے حیا کاموں سے آپ کو یہ خود بخود نماز ہی روک دے۔ آپ سے جو بھی کام ہوگا وہ نیکی کا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، بلکہ اپنی زبان کو وقف کر دیا جائے کہ یہ زبان ہے ہی درود و سلام کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو حضور علیہ السلام اپنے جبکہ اس کے نام اعمال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا تو حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات ایک چھوٹا سا پچہ اپنی جیب سے نکال کر اس کے نیکیوں کے پلے میں جب رکھیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا، بجائے جہنم کے وہ بہشت میں چلا جائے گا۔ تو وہ ٹکڑا کیا ہوگا؟ وہ درود و سلام جو اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، یہ وہ تحفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے آپ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھا کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ اپنے دل سے یہ ذکر کیا کریں گے، اللہ اللہ۔ جتنے آپ واقف ناواقف جتنے احباب تشریف فرما ہیں یہ اس حقیقت کے ساتھ واقفیت کے ساتھ واقف ہوتے ہوتے یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ مومن کا دل دھڑکتا نہیں بلکہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ اللہ کریں گے دل سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے ایک نور پیدا ہو جائے گا۔ پل صراط جب کہ 50,000 سال کا سفر ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں گے۔ تو یہ جب پل صراط پہ یہ کھڑا ہوگا جو ہی قدم رکھے گا جب کہ اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے 10,000 سال، اس کا پیٹ جو ہے وہ 30,000 سال کا ہے اور اس کی اترائی جو ہے وہ بھی 10,000 سال کی ہے۔ جب یہ بندہ جس نے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے اس کے وعدے کے مطابق اسے بھی یاد رکھا کہ تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کے دل کو دل میں یاد کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی حضوری میں ہے دل کے حوالے سے۔ جب یہ قدم رکھے گا تو نیچے اس کے جہنم ہے، جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفا نوروں کا ناری، مومن جلدی سے نکل جا، تیرے دل کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں تو بجھ جاؤں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کو کہتے ہیں، اس سے بھی کم وقت کے اندر یہ 50,000 سال کا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ یہ کن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام پر نمازیں 6 فرض تھیں، نمازیں 6 فرض تھیں۔ کون سی نماز چھٹی؟ وہ تھی تہجد کی نماز۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ وہاں موجود ہوں گے مومن مسلمان، ان میں اعلان یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک طرف ہو جاؤ، نیک لوگ ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر نیک لوگوں میں اعلان ہوگا جو لوگ آپ میں سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں
پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کم لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، ان کے لیے حکم کیا ہوگا کہ ان کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب میں بہشت میں بھیج دو۔ اور قیامت والے دن ان لوگوں کو بہت بڑا اعزاز ملے گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بن کے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قیامت والے دن جس کی صورت بن کے آئے گا اسی قوم سے اٹھے گا۔ اس لیے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سجا دو تاکہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے۔ جسے حضور کا ساتھ مل گیا تو اس سے حساب کیا ہو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ اب یہی بات پھر سے سن لیں، دل اللہ اللہ کے لیے وقف، زبان درود و سلام کے لیے وقف، پیشانی نماز کے لیے وقف، بدن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جو اگر اس پہ عمل کر لیا تو نہ دنیا میں کسی قسم کی تکلیف، نہ قبر میں کسی قسم کی تکلیف، نہ آخرت میں کوئی تکلیف، بغیر حساب کے یہ لوگ بہشت میں چلے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، ختم شکریہ۔